بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، بائیکاٹ اور الحزن، بائیکاٹ اینڈ دا ایئر آف گریف۔ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود الحمدللہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے اور شدید غصہ دار ہونے لگے۔ کفار تمام سردار ان قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ السلام کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیان نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سردار ان قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کی وہ گھاٹی جس کو اب شب ابی طالب کہتے ہیں، اس میں مصور ہو گئے۔ ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی، مگر ان سخت کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا ہوا تھا، اللہ اکبر، کہ کھانے پینے کی کوئی شے نہ اندر نہ پہنچے۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلم و سختی سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرف بحرف اسی طرح معاملہ تھا۔ سبحان اللہ۔ الحزن یعنی غم کا سال، اعلان نبوت کے 10ویں سال، جبکہ شب ابی طالب کے محاصرے کو ختم ہوئے ابھی تھوڑی ہی وقت گزرا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ ابو طالب کی وفات کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ مکہ میں یہ 2 ہستیاں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے بہت قریب تھی۔ قدم قدم پر انہوں نے آپ کی حمایت و مدد کی۔ جب آپ نے کفر و شرک کے تاریک اندھیروں میں توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفان بدتمیز برپا کیا، یہ دونوں ہستیاں ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنی۔ ان کی وفات کے حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئے اور آپ کو اس سے بہت رنج و غم ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے
یہ میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں کچھ، اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ تو آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور آپ لوگوں میں بھی اسی طرح ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح برداشت ہو۔ اگر یہ ان کے اوپر ظلم و ستم اور صبر ہوا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف کہا ہے کہ صبر سے کام لو، میزان میں صبر سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مسلمان کو ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو اس پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور اگر اس کے گناہوں میں اضافہ نہ ہو تو اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، وہ دیکھے گا میزان میں اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنا اجر ہوگا کہ وہ دیکھے گا، وہ حیران ہو جائے گا، وہ دیکھے گا میں نے تو اتنے روزے بھی نہیں رکھے، اتنی تہجد بھی نہیں پڑھی، تو یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہیں کانٹا لگا، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہیں کسی نے برا بھلا کہا، جو اس پر تمہیں تکلیف ٹینشن ہوئی اس پر تم نے صبر کیا، تو یہ سارا ماجرا مل کر تمہارے میزان میں نیکیاں بن کر آ گیا ہے۔ تو اس کی یہی تمنا ہوگی کہ کاش اللہ نے مجھے دنیا میں مصیبتوں میں ہی رکھا ہوتا، مجھے کبھی خوشی نہ دی ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میزان میں صبر سے زیادہ کوئی وزنی نیکی نہیں ہوگی، لہذا صبر کریں، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ سفر طائف کے واقعات۔ حضرت حتیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے اس رویے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ 3 سردار عبدیہ لیل اور اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدمعاش اور شریر لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے۔ اللہ اکبر! جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ پھبتیاں کستے، ناز بیاں جملے کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا، اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ کی درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا۔ اللہ اکبر! اور چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظالم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑاتے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا خوشہ بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عداس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔
ہجرت طائف، سفر طائف ہجرت مدینہ کا سب سے سخت دن۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں ایک سردار عبدیہ لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام کرنل صالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ مجھے جو چاہیں حکم دے اور میں آپ کا حکم بجلاؤں۔ اگر آپ کہیں میں ابو قبسین اور کاکیان، یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور کبھی شرک نہیں کریں گے۔ جنات کا قبول اسلام۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نہلہ میں تشریف فرما ہوئے۔ رات میں جب آپ نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبتین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنات نے واپسی جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا بھی ذکر کی فرمایا ہے۔ مدینہ شریف میں اسلام کی روشنی۔ مکہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یثرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا۔ آپ کے اعلان نبوت کے بعد کے وقت یہاں دو قبیلے اوس و خزرج کے ساتھ کچھ یہودی بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں سے سن کر انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی۔ یوں گویا یہ منتظر تھے کہ کب ان کی آمد ہوتی ہے اور ہم ان پر ایمان لا کر اپنا مقدر سنواریں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منہ تشریف لے گئے۔ منہ میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد العقبہ، عربی میں عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ قبیلہ حضرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کرتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور دوستو، بیعت عقبہ اولا۔ اگلے برس یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے مزید 12 افراد منہ کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا، گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت منی کی پہاڑی میں عقبہ کے قریب ہوئی،
جسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلمی بھی ان کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس بیعت کے 1 سال بعد یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 افراد نے منع کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں گے۔ ہجرت مدینہ۔ مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوششیں شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے صحابہ کرام مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے۔ آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی تک مکہ شریف میں رکے ہوئے تھے۔ کافروں کا اجتماع۔ قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے، یہ دیکھ کر کہ مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے۔ مختلف تجاویز دی گئی جن میں سے ابو جہل کی دی گئی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو تلوار دی جائے، وہ سب ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہو گئے تو بنو ہاشم کسی بھی جنگ نہ کر سکے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت جبریل امین اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہو گئے اور اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ ہجرت مصطفیٰ۔ کافروں نے رات کے وقت اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ کے مکان عالی شان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو وہ حملہ آور ہوں۔ اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ اس وقت بھی کئی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان میں موجود تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ آپ نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورہ یس شریف کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے۔
کسی نے آپ کو نہ پہچانا۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے لوگوں کو دعوت اسلام کی دعوت اسلام دینا، جو کہ ان لوگوں نے قبول نہ فرمائی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسے ہی آہستہ آہستہ بہت زیادہ لوگوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان تک کرنے کا بھی موقع پایا۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق ملے، اور جو میں نے کہا آپ نے سنا، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ پاک۔ جزاک اللہ۔ ہجرت تا صالحہ حدیبیہ۔ مدینہ کے ولی مدینے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اہل مدینہ کو مل چکی تھی، اور وہ آپ کے انتظار میں اپنی پلکیں بچھائے ہوئے تھے۔ مدینہ کی خواتین اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی آمد کا ذکر ہوتا۔ مکہ شریف سے مدینہ کا فاصلہ عموماً 12 دن میں طے ہوتا تھا۔ یہ دن تو انہوں نے انتظار کرتے ہوئے گزار دیے۔ اس کے بعد ان سے رہا نہ گیا، اور وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بے قرار ہو کر اجتماعی شکل میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر ایک میدان میں جمع ہو جاتے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ہر نئے دن ان کا یہی معمول تھا کہ نئے عزم و یقین کے ساتھ آتے اور راستے میں سراپا شوق بن کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے۔ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ کچھ افراد کا قافلہ آ رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا، اور اس نے زور سے پکار کر کہا، اے مدینہ والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر خوشی کے عالم میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلہ پر جہاں آج مسجد قباء ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور قبیلہ عمر بن عوف وہ خوش بخت قبیلہ تھا جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی میزبان کا شرف بخشا، اور اس قبیلے کے ایک سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اکثر صحابہ کرام جو پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی امانتیں لٹا کر کچھ دن بعد مکہ سے چل پڑے تھے، اور وہ بھی اسی مکان میں قیام فرمائے ہوئے۔ مسجد قباء کی تعمیر اور جمعہ کی افتتاح۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء شریف میں سب سے پہلے کام یہ فرمایا کہ وہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نکارہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھی۔ آپ نے وہ زمین لے کر وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ 2 ہفتوں سے کچھ زائد یہاں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ ادا فرمایا، پھر آپ شہر مدینہ تشریف لے گئے۔ مسجد قباء میں نمازیں پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں قیام۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ تشریف لائے تو کئی انصاری صحابہ نے عرض کی، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں پر آپ کی سواری بیٹھی۔ اسی کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اپنے گھر لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔
جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے کمرے تیار ہو گئے تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ وہاں قیام فرمائے ہوئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر وہاں بہت ضروری تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ اس کی زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ آپ نے ان 2 یتیموں بچوں کو بلایا، انہوں نے زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہیے، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ زمین ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ یہیں پر اذان کی ابتدا ہوئی۔ شروع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید نے وہ الفاظ حضرت بلال کو سکھائے اور وہ اذان دینے لگے۔ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ انصار و مہاجر بھائی۔ اس وقت تک مدینہ شریف میں مہاجرین کی تعداد 50 یا 45 تھی۔ حال ان کا یہ تھا کہ بے سر و سامانی تھی، اہل و عیال، مال، اسباب سب مکہ میں رہ گئے تھے۔ انصار نے اگرچہ ان کی بڑی مہمان نوازی کی تھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر کے انہیں آپس میں بھائی بنا دیا جائے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا۔ آپ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے 2 لوگوں کو بلا کر فرماتے گئے، یہ اور تم بھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمارے گھروں کا سامان بھی آدھا آپ کا ہوا اور آدھا ہمارا۔ قبلہ کی تبدیلی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حکم الہی سے سب نماز میں بیت المقدس کو قبلہ بناتے۔ اسی طرح 16 یا 17 مہینے گزر گئے، آپ کے دل میں یہی تمنا تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز وحی میں یہ وحی نازل ہوئی، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ مسجد اور اس کے دونوں محراب موجود ہیں۔ یہ مسجد شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔
اس واقعہ کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں اور منافقین کے گروہوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ کافروں کی سازشیں اور مسلمانوں کے اقدامات۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ کے کفار اب اطمینان سے بیٹھے رہتے، مگر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے۔ انصار کے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دو یا تم ان کو قتل کر دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح قبیلہ اوس کے سردار جب عمرہ کرنے مکہ گئے تو انہیں بھی مکہ کے کافروں نے دھمکیاں دی۔ کافروں نے صرف دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ مدینہ شریف پر حملے کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے تمام قبائل میں یہ بات پہنچا دی کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک حکم الہی کے مطابق صرف دلائل اور نصیحت سے دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور کافروں سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ فرماتے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہیں مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دی تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ ان حالات میں آقا کریم علیہ السلام نے دو باتوں کی طرف توجہ فرمائی۔ اہل مکہ کے جو تجارتی قافلے شام جاتے تھے انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ لوگ صلح پر راضی ہوں۔ دوسرا، اطراف کے جتنے بھی قبائل ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مدینہ شریف پر حملہ کی جرات نہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے آپ خود بھی اطراف کے قبائل کی طرف تشریف لے جاتے اور چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجتے جو کفار مدینہ کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھتے اور قبائل سے امن و امان کے معاہدے بھی کرتے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے اتحادیوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہیں لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و اسریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ غزوہ اور اسریہ کا فرق: وہ جنگی لشکر جس میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے جاتے اسے غزوۃ کہتے ہیں، جبکہ وہ لشکر جس میں آپ شامل نہیں ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ کی جمع غزوات اور سریہ کی جمع سریات آتی ہے۔ غزوات و سریات کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق غزوات کی تعداد 19 ہے۔ ان میں سے صرف 9 ایسی غزوات ہیں جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی، جبکہ اکثر ایسی تھی جن میں لڑائی کی ضرورت ہی نہ ہوئی، جبکہ سرایا کی تعداد 47 یا 56 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات و سرایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہونے والی جنگوں کی تعداد 100 تک بیان کی جاتی ہے۔ ان میں سے کثیر ایسی جنگیں ہیں جن میں تلوار اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک تحقیق کے مطابق ان تمام غزوات و اسریہ میں 181 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جبکہ 202 غیر مسلم ہلاک ہوئے۔ یوں مقتولین کی کل تعداد 383 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوی میں ہونے والی تمام غزوات و سرایا من و سلامتی کے فروغ کے لیے تھی۔ غزوات و سرایا کے اعداد و شمار یہ ہیں: غزوہ کا نام: غزوہ بدر، مسلمان شہداء 14، مقتول کفار 70۔ پھر اس کے بعد غزوہ سویق میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور مقتول کفار کوئی بھی نہیں شہید ہوا۔ سرایا کوبی کعب بن اشرف میں 1 مقتول کفار شہید نہیں مرا۔ غزوہ احد میں 70 مسلمانوں کی تعداد تھی شہید ہونے والی، اور کافر جو قتل ہوئے ان میں سے 22 کی تعداد تھی۔ غزوہ حمراء الاسد، اس میں کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا اور کفار میں 1 مارا گیا۔ سریہ رجی، اس میں 7 مسلمان شہید ہوئے اور کافروں میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ سریہ بر معونہ،
جس میں 27 مسلمان شہید ہوئے اور کافر کوئی نہیں ہلاک ہوا۔ غزوہ ہندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 3 کفار مارے گئے۔ سریہ عبداللہ بن عتیق، اس میں کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا اور 1 کافر مارا گیا۔ غزوہ بنو قریظہ، اس میں نہ تو کوئی مسلمان شہید ہوا اور نہ ہی کوئی کافر ہلاک ہوا۔ غزوہ ذی قرد، اس میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 1 کافر ہلاک ہوا۔ غزوہ بنو مستلق، اس میں 1 مسلمان شہید ہوا۔ غزوہ خیبر، اس میں 20 مسلمان شہید ہوئے اور 2 کفار مارے گئے۔ غزوہ وادی قرا، اس میں 1 مسلمان صرف شہید ہوا۔ غزوہ موتا، اس میں 11 مسلمان شہید ہوئے۔ فتح مکہ میں 3 مسلمان شہید ہوئے اور 17 کفار مارے گئے۔ غزوہ حنین میں 4 مسلمان شہید ہوئے اور 84 کفار مارے گئے۔ غزوہ طائف میں 13 مسلمان شہید ہوئے اور کفار کوئی نہیں مارا گیا۔ اور ان سب غزوہ کی اگر کل تعداد کی بات کی جائے تو 181 مسلمان تھے جو شہید ہوئے اور مقتول کفار کی تعداد 202 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی استعمال کی بعض چیزیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کینچی جامعہ تھی۔ سرما دانی، سوتے وقت سرما لگانے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ سلائی، سرما لگانے کے لیے لکڑی کی تھی۔ چھڑی، ممشوق، صندوقی کینچی۔ شاہ مقوقس نے تحفے میں بھیجی، سفر میں ساتھ رہتی تھی۔ اس میں آپ کی یہ 5 چیزیں ہوتی تھی: کنگھی، سرما دانی، کینچی، مسواک، آئینہ، عصا۔ اسی وجہ سے آپ کو صاحب الحروا فرمایا گیا۔ چارپائی بی بی عائشہ کے گھر میں تھی، اسد بن زرار نے پیش کی تھی۔ اس کے پائے ساگوان کے تھے۔ چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ چمڑے کا بچھونا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس میں بھی محزبے، پتھر کا تشت، اس سے وضو فرماتے تھے۔ آئینہ، مدیلہ، کنگھی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی۔ نالین شریف، کرسی جس کے پائے لوہے یا سیاہ لکڑی کے تھے۔ دسترخواں، جس پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک چٹائی جس پہ رات میں نماز ادا فرماتے اور دن میں تشریف فرما ہوتے۔ امامے، سیاہ ہڑکانی، زرد عرفانی، سفید داڑھی دار، سرخ سبز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں اور جانور: اونٹنیاں، کسو، ازبا، جدہ، خچر، دلدل، دراز گوش، یافور، اونٹ، سالب، جمل احمر، عسکر، سحری اور کئی اونٹ جن کے نام معروف نہیں۔ سفید رنگ کا مرغا، بکریاں، دودھ دینے والی بکریاں 10 تھی، انہیں سید ام ایمن چرایا کرتی تھی۔ برقع، زمزم، قمر، ورشا، اعزا، اطراف، سکیہ، اطلال، یمن، غوثہ یا غاسیہ۔ 20 اونٹنیاں دودھ دینے والی تھی جو مدینہ سے باہر چرا کرتی تھی اور روزانہ رات کو 2 بڑے مشکیزے دودھ کے لائے جاتے۔